اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں جو میں کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے یہ عرض کی کہ میں جو آپ نے فرمایا ہے نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا. یعنی جو آپ نے فرما دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اس سے میں زیادہ بھی نہیں کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا. یہ کہہ کے وہ چلے گئے، صحابی یہ کہہ کے چلے گئے. جس وقت وہ جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جس شخص نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا جو آپ نے فرما دیا. تو یعنی اس کئی حکمتیں اس واقعے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات میں بہت حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی بات میں بے شمار حکمتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بے شمار حکمتیں. تو اب میری اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کتنی اہم ہے نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ خالی نماز پڑھنے سے، اور پھر ماں باپ کی خدمت کتنی اہمیت رکھتی. ان 2 کو کلب کیا تو فرما دیا جنتی. لیکن میں اور کچھ بھی نہیں کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا. ایک حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. سب کو پتہ ہے اس بات کا، اس حدیث شریف کا سب کو. جب وہ اس کے گناہ جھڑتے ہیں تو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بندہ تو جو گناہ رہ جاتے ہیں جو وہاں نہیں کلیئر ہوتے وضو کے دوران، جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی گٹھڑی بنا کے سائڈ پر رکھ دو. یعنی اس کو گناہ سے کلیئر کر دو، کیونکہ یہ ہمارے دربار میں آ رہا ہے اور گناہ کے ساتھ کوئی آ نہیں سکتا.
اس کے گناہ جتنے بھی ہیں اس سے الگ کر کے کر دو، کیونکہ یہ وضو کر کے آ گیا ادھر، اور جو کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا گناہ زیرو ہوتے، کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کا۔ جب وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فرشتے عرض کرتے ہیں سبحان اللہ، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس نے اب نماز پڑھ لی ہے تو یہ گناہ اس کے اوپر دوبارہ رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہمارے یہ دستور نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ دستور نہیں ہے، ایک دفعہ الگ کر دیا سو کر دیا۔ یہ ہے معاملہ، نماز کا یہ معاملہ ہے۔ اتنی زبردست گویا یہ چیز ہے کہ وضو کیا گناہ جھڑ گئے، اور اللہ اکبر کہنے سے پہلے گناہ آپ سے الگ ہو گئے، اور پھر سلام پھیرا اور پھر چلے گئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ اگر بندہ تھوڑا سا فکر کر لے، ننھا سا، بالکل ننھا سا فکر کر لے، تو اس ننھے سے فکر سے کئی دفعہ وہ گیم چینجر بن جاتا ہے۔ ننھا سا فکر 0.0001 فکر، کیا فکر کر لے کہ یار میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں تو میرے تو گناہ زیرو، میں تو گناہ سے پاک ہوں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ میں گناہ سے پاک ہو گیا ہوں، ایک نماز پڑھنے سے میں کلیئر ہو گیا ہوں۔ تو اب مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس زمین میں وہ حدیث شریف آپ کو یاد ہے سب کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک نماز پڑھتا ہے پھر دوسری نماز پڑھتا ہے تو بیچ کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ کیا مطلب آپ دیکھیں کتنا زبردست آسانی ہے، کیا معاملات، کس قسم کا اللہ میاں نے ہمارے ساتھ معاملہ رکھا ہے کہ نماز پڑھی گناہ معاف، پھر اگلی نماز تک جو جھک ماری ہم نے اور وہ جھکیں جمع کر کے مسجد میں لائے، تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے اللہ میں نے کہا الگ کر دو، اور پھر جب نکلے مسجد سے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک کہتے ہوئے، تو آپ یو آر وداؤٹ گناہ۔ اور پھر عصر کے ٹائم آئے جھکے لے کے، اور پھر وہ ریپیٹ ہوا، اور یہ پروسیس ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جو نمازی لوگ ہیں نا 5 وقت کے، یہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں، اور ان کو یہ یاد رکھیں، جو بھی نمازی ہے، ہر نمازی 5 وقت کا، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خود سے نہیں ادھر آتا، خود سے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو وہ ادھر آتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اللہ کی دین ہمیں ملے تو ہم پہ شکر واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر نمازی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو مجھے نماز پہ لے آتا ہے، اور یہ نماز پہ لانے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کوئی کسی گھر کے پاس ندی بہتی ہو اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرتا ہو، تو کیا کوئی اس پہ میل بچے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں جی، وہ تو بالکل صاف ستھرا ہوگا، 5 وقت نہاتا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا یہی نماز کا حال ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح ہم وائٹ بورڈ پہ نہیں لکھتے، لکھا پھر صاف کر دیا پھر صاف ہو گیا، پھر اور لکھا پھر صاف ہو گیا۔ تو یہ ڈسٹر ہے، یہ نماز جو ہے بڑا زبردست کلینسر ہے۔ اس لیے جو لوگ نمازی ہیں، اور 2 کیٹیگریز ہیں نا، ایک بے نمازی ہیں ایک نمازی ہیں۔ نمازیوں کو اپنی نماز پہ جتنا شکر کرے اتنا کم۔
اور بے نمازیوں کو نمازیوں پہ جتنا رشک کرے اتنا کم، کہ یار یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں، یہ بھی یہاں رہتے، ہمسائے ہیں ہم، یہ اس کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے 5 وقت کی نماز کی اور مجھے نہیں ملی ہوئی توفیق۔ تو اس میں کون سا ایسا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے جو ہر کال پہ اللہ نے اس کو بلا لیتا ہے اور ہم نہیں جا پاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم کیا فرماتے علامہ اقبال، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ 2 قسم کے طریقوں سے دیتا ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان مینز بن مانگے دیتا ہے۔ ہم نے کچھ ہمیں جو پیدا کیا اللہ میاں نے، ہم تو تھے ہی نہیں، ہمیں سجدہ کروا دیا فرشتوں سے بن مانگے۔ ہم نے تو نہیں مانگا تھا کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا۔ بے شمار چیزیں اللہ میاں بن مانگے ہمیں دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے۔ پھر وہ رحیم بھی ہے، خصوصی رحمت بھی کرتا ہے۔ تو جو بندہ مانگتا ہے، پھر اگر نماز کی کوئی توفیق مانگے تو وہ تو مطلب اس کو 110% مل جائے گی۔ اس لیے جو بے نمازی ہے، اگر وہ اول تو وہ رشک نہیں کرتا، وہ شک کرتا ہے بے نمازی پہ، وہ اس کی ویک پوائنٹس ڈھونڈتا ہے۔ دیکھو جی نماز پڑھتا ہے اور یہ کرتا ہے ساتھ، نماز بھی پڑھتا ہے یہ بھی کرتا ہے، او بھائی تم نہیں کرتے یہ نہیں، ہم تو کرتے ہیں، مگر وہ نماز پڑھتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کے بعد رش کرنا چاہیے کہ آج جو کرتا ہے تو کرتا ہے، یہ جو نماز پڑھتا ہے اس سے سارا کچھ جو کرتا ہے کلیئر ہوتا جاتا ہے اس کو، اگر یہ نماز اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہے۔ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی توفیق سے نہیں ہوتی، وہ بندہ خود سے پڑھتا ہے۔ جو منافق پڑھتے تھے ان کو اللہ کی توفیق تو نہیں تھی، اللہ کی توفیق تو اس کو ہوتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے، ہم جو مسجد میں بیٹھے اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہوئے، مگر وہ جو تھا جو منافق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں، وہ شرارت کے تحت آتے تھے مسجد میں، کہ آئیں گے کوئی شرارت کریں گے تو نماز جھوٹی موٹی نماز کیا۔ تو ایسی نماز جو دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ آیت الذی والی جو صورت ہے اس میں ہے ہی یہ کہ خرابی اور نمازیوں کے ساتھ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، خرابی بے نمازیوں کے ساتھ نہیں، خرابی اور نمازیوں کے ساتھ۔ تو اس لیے نماز وہی ہے جو اللہ کی توفیق سے ملے، اور جو اللہ کی توفیق سے نماز ملے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ یہ توفیق سے ملی ہے بغیر توفیق والا ہے، منافق والا منافقت والا ہے یا اصل والا ہے، تو ان کو رش کرنا چاہیے۔ اور یہ بڑی بات ہوگی اگر وہ رش کرے، کیا فائدہ ہوگا رش کرنے سے؟ کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ پاک تو نے اس کو توفیق دی مجھے بھی دے، جس طرح یہ تیرا بندہ ہے میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ اور نمازیوں کو اتنا ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے اپنی نماز پہ، ذرا برابر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود سے نماز پڑھ رہے ہیں، حاشا وکلا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ بندہ اللہ کا نام نہیں لے سکتا بغیر اللہ کی مرضی کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا تم ایمان نہیں لا سکتے بغیر میری مرضی کے، مگر اللہ کی مرضی کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ اس لیے جو چاہتا ہے کہ میں ایمان والا بن جاؤں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دیتا ہے، جو چاہتا ہے میں اسی طرح روزتا رہوں تو اللہ میاں کہتا ہے ٹھیک ہے تیری مرضی، کہتے ہیں نا کہ میری مرضی میں ہوں میری مرضی، تو اللہ میاں کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تو تیری مرضی، بعد میں نہ کہنا میرے سے۔ ہو گیا ٹائم، وما علینا الا البلاغ۔